حاضرین مجلس، ہم لوگ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے شفاعت کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شفاعت صحیحہ کیا ہوتی ہے، شفاعت غیر صحیحہ کیا ہوتی ہے، اور آج ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ شفاعت صحیحہ میں کوالیفائی ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کون سے عمل ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہم اس شفاعت کے لیے کوالیفائڈ ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے وعدہ کیا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ بھائی شفاعت میں کون کوالیفائڈ ہونے والے ہیں۔ تو اسی طرح کا سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا۔ سوال کیا تھا؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول، ہم کو ان کی سفارش کے مقابلے میں ہم آپ کی سفارش کے لیے کوالیفائی ہونا ہے، آپ کا ریکمنڈیشن چاہیے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کون سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کون گڈ لک وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں کی سفارش کے مقابلے میں آپ کی سفارش کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کلمے کا اقرار کرتا ہے، تو وہ آدمی کل قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا، وہ میری شفاعت کے لیے کوالیفائڈ ہوگا۔ تو کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کلمے کے ارد گرد بھی شرک جو ہے نہ پھٹکتا ہو۔ اگر کوئی آدمی شرک اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے، ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی امیدیں رکھے اور اس کے لیے کتنے بھی وہ تمنائیں کرتا رہے، وہ اللہ کے رسول کی شفاعت کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا بھائی، اللہ کے رسول کی شفاعت تو نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے، کیا ہم کو صدیقین کی شفاعت مل سکتی ہے؟ وہ آدمی وہاں بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ کیا اس آدمی کو شہداء کی جو ہے شفاعت مل سکتی ہے؟ وہ آدمی وہاں بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ کیا اس آدمی کو صالحین کی شفاعت مل سکتی ہے؟ نہیں، وہاں پر بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ نہیں، کسی بھی اللہ کے ولی کی شفاعت مل سکتی ہے، وہاں بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ نبی کے پاس اگر کوئی یہاں فیل ہو جاتا ہے شرک کی وجہ سے، تو وہ ہر جگہ فیل ہی ہوتا جائے گا۔ ایک کے پاس نہیں ہوا تو دوسرے کے پاس آزمائیں گے، دوسرے کے پاس آزمائیں گے تو تیسرے کے پاس آزمائیں گے، یہاں پر آزمانے کا قصہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اوپر سے آرڈر آنے والا ہے بھائی، کس کے بارے میں سفارش کرنا ہے، اوپر سے آرڈر آنے والا ہے۔ اگر اوپر سے آرڈر آیا تو ہی نبی کریں گے، نبی بھی اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ اگر اوپر سے آرڈر آیا فلاں آدمی کے بارے میں سفارش کرو تو ہی صدیقین کریں گے، تو ہی شہداء کریں گے، تو ہی صالحین کریں گے، تو ہی اولیاء اللہ کریں گے۔ اگر اوپر سے آرڈر کسی آدمی کے بارے میں پاس نہیں ہو رہا ہے تو وہ کسی کے پاس بھی سفارش کا حقدار نہیں بن سکتا۔ شرک کر رہا ہے، قبروں کی زیارت کر رہا ہے، قبروں کے پاس بکرے ذبح کر رہا ہے، قبروں پر چادریں چڑھا رہا ہے، قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کر رہا ہے، وہاں پر سجدوں کے لیے ماتھے ٹیک رہا ہے، تو وہ آدمی شرک کرنے والا شفاعت کا وہ کوالیفائڈ نہیں ہو سکتا ہے۔
اور پھر ذرا دیکھیں آپ بھائی سفارش دنیا کے اندر کانسیپٹ کیا ہے سفارش کا؟ کہ بھائی سفارش کا کانسیپٹ یہ ہے، ایک آدمی گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی ایک جاب یہاں پر ہے، اس گورنمنٹ کے جاب کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس گورنمنٹ کے جاب کو حاصل کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ بھی میں گیا تو نہیں ملتا، مجھے نہیں ملتا. وہ ایک ایکس وائی زیڈ آفیسر کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ صاحب ایک ویکنسی خالی ہے اور میں اس ویکنسی میں جوائن کرنا چاہتا ہوں، مجھے چاہیے وہ جاب. اچھا، اگر یہ آفیسر اگر کرپٹ ہے تو کہے گا ٹھیک ہے بالکل مل جائے گا آپ کو، کیا چاہے، مطلب کیا دیں گے آپ مجھے. وہ اس کے لیے، اس جاب کے لیے اس کو راضی ہو جائے گا اور یس بولے گا، ڈن بولے گا، لیکن اس کے بدلے میں یہ مانگے گا. لیکن اور ایک آفیسر ہے، وہ جو ہے کرپٹ نہیں ہے بلکہ ایماندار ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی اس ویکنسی کے لیے میں سفارش کروں گا، تیرے پاس کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا اس کے لیے تم لائق ہے نہیں ہے، اس جاب کے لیے تمہارے پاس جو صلاحیت ہونا چاہیے، جو کوالیفیکیشن ہونا چاہیے، جو تجربہ ہونا چاہیے، وہ تمہارے پاس ہے نہیں ہے، یہ سوال کرے گا. تو کرپٹ آفیسر کوئی سوال نہیں کرے گا بلکہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کو جاب پہ جوائن کرا دے گا. لیکن ایماندار آفیسر کہے گا کہ بھائی تم کو اس کے لیے اگر چاہیے تو کیا تمہارے پاس ہے، کچھ نہ کچھ تمہارے پاس صلاحیت تو ہونا چاہیے، بنا صلاحیت کے، بنا کوالیفیکیشن کے میں تم کو یہاں پر سفارش نہیں کر سکتا. ایک ایماندار آفیسر یہ سوال کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول آپ سفارش کریں، کیجئے میرے لیے کل قیامت کے دن، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار آفیسر کی طرح کہا اعنی علی سجودی بکثرت السجود، میں تمہاری سفارش کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کے کوالیفائیڈ ہو جاؤ، کثرت تعداد میں تم سجدے کر کے، نفل پڑھ کے، نمازوں کا اہتمام کر کے تم کوالیفائی ہو جاؤ، پھر میں تمہاری سفارش کروں گا. اب ہم دنیا کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کرپٹڈ آفیسر کی طرح بغیر کوالیفیکیشن کے، بغیر تجربے کے، بغیر اس کے پاس صلاحیت کے وہ اپروچ ہونا چاہتے ہیں، بغیر عمل کے وہ سفارش کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ان کو نماز نہیں چاہیے، ان کو روزے نہیں چاہیے، ان کو دین نہیں چاہیے، ان کو عمل نہیں چاہیے، ان کو تقوی نہیں چاہیے، ان کو دین نہیں چاہیے، بس سفارش چاہیے. جو اس کے لیے بیسک کوالیفیکیشن ہونا چاہیے وہ کوالیفیکیشن نہیں پوری کرتے بلکہ ڈائریکٹ وہ سفارش چاہیے، تو ایسی سفارش ڈسکوالیفائی ہونے والی ہے، ریجیکٹ ہونے والی ہے. اور دنیا کا بڑا حصہ اسی طرح وہ سمجھ رہا ہے، ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہمارے پیر ہم کو بچا لیں گے. اور یہاں پر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیا کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرا سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. کیا ڈرا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے زبردستی کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس توحید کا ہونا ضروری ہے. توحید ہے تو یہیں سے یعنی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے وہ کرا سکتا ہے. کون کون جو ہے کوالیفائی ہونے والے ہیں؟ وہ لوگ کوالیفائی ہونے والے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے حقدار بن گئے. اتنے اعمال ان کے پاس ہیں، ایسے اعمال ہیں جن کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ لوگ صفات کے حقدار بننے والے ہیں. اور وہ لوگ جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں، جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں، ان کی نیکیاں یہ نیکیاں ہیں، یہ گناہ ہیں، گناہ تھوڑے ہیں اور نیکیاں زیادہ ہیں. تو جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں وہ لوگ بھی شفاعت کے حقدار بننے والے ہیں. اور
جن کے نیکیاں اور گناہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، جن کے نیکیاں اور گناہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، آراف میں ٹھہرے ہوئے وہ لوگ، جنت اور جہنم کے بیچ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی یعنی شفاعت کے حقدار ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، لیکن اس کم نیکی میں توحید اتنی سٹرونگ ہے ان کی، یہ لوگ بھی شفاعت کے حقدار بننے والے ہیں۔ شرک نہیں کیا انہوں نے، یہ سب شرک سے پاک ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اس کے گناہ زیادہ ہیں، لیکن توحید اتنی سٹرونگ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر بھی رحم کرتے ہوئے سفارش کا موقع دے دے گا، اور یہ سب جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک آدمی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، ہمیشہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہتا ہے، تو وہ آدمی بھی سفارش کا حقدار بننے والا ہے۔ ایک آدمی سورہ بقرہ کے ساتھ آل عمران کی بھی بار بار تلاوت کرتا رہتا ہے، تو وہ آدمی بھی سفارش کا حقدار کوالیفائی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، وہ آدمی بھی سفارش میں کوالیفائی ہونے والا ہے۔ ایک آدمی اذان کے بعد کی دعا اہتمام سے پڑھتا ہے، تو وہ آدمی بھی جو ہے سفارش کا حقدار بننے والا ہے۔ تو اس طرح چھوٹے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے بندہ سفارش کا حقدار بن سکتا ہے، سفارش میں کوالیفائی ہو سکتا ہے، لیکن پورے میں کنڈیشن یہ ہے خالصا من قلبی، یعنی توحید اس کے پاس ہو، شرک سے خالی ہو، تو وہی آدمی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو فٹ کر سکتا ہے، یعنی وہ اس کو فٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر شرک کا شائبہ آ جاتا ہے تو کسی بھی جگہ وہ فٹ نہیں ہو سکتا، اٹھا کے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، سفارش کا حقدار نہیں بنے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو شرک سے پاک رکھے، اور ان خانوں میں سے کسی نہ کسی خانے میں سفارش کا حقدار بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔